جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، یہود و غنود کے اشاروں پر قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کے آئے دن ناموس رسالت و ختم نبوت کے خلاف سازش کا شکار ہوا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے۔ آج کے اس عالی وقار اجتماع کے انعقاد پر اور عقیدہ ختم نبوت کے نور کو اپنی نسلوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی حسین سعی کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ پیر سید حیدر شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید مبارک شاہ صاحب اور مجاہد اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صابر ایوب صاحب، ان کے تمام رفقاء، ان کی ساری ٹیم، ان کے محنتی اور انتھک کارواں کے ہر فرد کو خالق کائنات اس خوبصورت مرکز کو اور اس مشن کو مزید خیر و برکات سے سرفراز رکھے۔ اہل علم نے انتہائی خوبصورت فکر انگیز خطابات سے آپ حضرات کے اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ یقیناً آج جس پوزیشن پہ امت مسلمہ ہے اور عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ احباب اور ہماری نئی نسل جانتی ہے۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی معلومات نے معلومات کی حد تک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ دین اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہر فرد بخوبی جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اس اضطراب کے پوزیشن میں امت مسلمہ کا کیا کام ہونا چاہیے، اور ہماری نئی نسل کو جو اپنی تہذیب اور اپنے کلچر اور اپنی تاریخ سے بیگانہ کرنے کی منصوبہ بندیاں ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی کو جس تکنیک سے ٹک ٹاک سے لے کر یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے مختلف پروگرامز کی صورت میں حیا باختہ بنانے کی منصوبہ بندیاں ہیں، اس میں محراب و منبر سے لے کر پارلیمانی اداروں تک اور مقننہ سے لے کر قانون کے طالب علموں تک، قلمدان سے لے کر کسان تک، تاجر سے لے کر بزنس مین تک، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سے لے کر مختلف مکاتب ہائے فکر کے نمائندہ تک ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اپنے اسلام کے اس خوبصورت اور پاکیزہ بنیاد اور ان اصولوں کی طرف اپنی نئی نسل کی رہنمائی کا وہ فریضہ انجام دے تاکہ یہ معمول کا تصور اور یہ ہماری ٹیکنالوجی کا سفر ہمیں پھر اس فکر کی جانب موڑ دے جہاں ہماری بنیاد مضبوط ہو اور عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی توانائی میسر آئے۔ برادران اسلام،
آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے موضوعات کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کے مختلف مسالک کے اسکالرز اور نقطہ نظر کو لوگوں میں منتقل کرنے والوں کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے میں پھر اس بنیاد کی طرف آپ کو لاؤں گا جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے جس کی فکر کو ہمیں اقبال اس کی طرف متوجہ کرتے نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا وہ نور ہے جو 14 صدیوں سے زائد مدت سے وہ انوار و تجلیات اور وہ روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، مختلف شعبوں میں بکھرے ہوئے لوگوں، مکاتب ہائے فکر کے معمولات سے وابستہ لوگوں، رنگ و نسل کے علاقائی تصورات سے، لب و لہجہ سے اور مختلف سیاسی دائروں میں بٹے ہوئے لوگوں، اس بنیاد سے اپنا تعلق مضبوط کر لے کہ ہمیں اپنے ایمان کامل کے اس بنیادی تصور کو لوگوں کو بتانا ہے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے۔ چودھریوں، ملکوں، نوابوں، خانوں، تاجروں، بزنس مینوں، دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، شیعوں، پنجابیوں، ہندیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں، قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے دائروں میں، اپنے مکاتب ہائے فکر میں، اپنے سیاسی پگڈنڈیوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، ہم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا جب ہم بات کرتے ہوئے لوگوں کو اپنا مومن ثابت کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے قرآن کے اس عطا کردہ اصول کے مطابق مومن کی خصوصیات یہ ہیں۔ ایمان کا فریم یہ بتاتا ہے مومن کون ہوتا ہے، جس کو ماں سے زیادہ، جس کو باپ سے زیادہ، جس کو بچوں سے زیادہ، جس کو بزنس سے زیادہ، جس کو تجارت سے زیادہ، جس کو سیاست و پارٹی سے زیادہ، جس کو ایریا و علاقہ سے زیادہ، جس کو اپنے شعبہ زندگی سے زیادہ، سب سے زیادہ محمد عربی سے پیار ہو، وہی مومن ہوتا ہے۔ آج اس دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی فکر لاحق تو نہیں ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، سیاسی اس تصور کی صورت میں، سماجی پہلوؤں کی صورت میں، خاندانی تصورات میں بٹے ہوئے ان عقائدوں کی صورت میں، ان محبتوں سے کوئی دور کر کے خاندان کی محبت غالب تو نہیں آ رہی، رشتوں ناتوں کی محبت غالب تو نہیں آ رہی، سیاست و تجارت کی محبت غالب تو نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کا دشمن بہت تیز ہے، آپ کا دشمن بہت چالاک ہے، وہ تمہیں کبھی غفلت کی نیند سلاتا ہے، تمہیں کبھی سیاسی مجبوریوں کی راہ دکھاتا ہے، وہ تمہیں کبھی تجارتی منڈیوں کے راستے وہ پیچیدہ دکھا کر تمہیں اسلام سے دور کر کے کمزور کرنا چاہتا ہے، کبھی برآمد و درآمد کا تصور دیتا ہے، کبھی وہ امپورٹ و ایکسپورٹ کی ان پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، کبھی تمہارے پاسپورٹ کو وہ مختلف درجوں میں لاتا ہے، تمہارے ممالک کی کیٹیگری بناتا ہے،
وہ تمہیں فیٹک کے ذریعے مختلف جکڑوں میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے تم کہاں کھڑے تھے، تم کہاں کھڑے ہو، تمہیں کون سی چیز عزیز ہے، تمہیں کون سی چیز سے محبت ہے، تمہیں کس سے پیار ہے، تھوڑا سا پیچھے چلنا ہوگا۔ جن خوبصورت شاعراؤں سے مجھ سے قبل اسکالرز نے آپ کو آگاہ کیا، جن شخصیات کے قدموں کے نشان سے مجھ سے پہلے والے اسکالرز نے آپ کو جوڑا ہے، آؤ ان سے پیچھے چلنا ہوگا۔ انہوں نے جہاں سے روشنی لی ہے وہاں چلنا ہوگا، جہاں سے انہوں نے نور لیا ہے وہاں چلنا ہوگا، وہاں سے نور لے کر پوری کائنات میں بانٹو گے، پھر وہ دور پھر سے نظر آئے گا جب تمہارے ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگ نور الدین زنگی کا رول پلے کرتے نظر آئیں گے، جب تمہارے لشکروں کے سالار صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، جب تمہارے گدی نشین جماعت علی اور میرے علی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، جب تیرا وہ منبر کے وارث اس دور میں پھر فضل حق خیر آبادی کفایت علی کافی کا رول پلے کرتے نظر آئیں گے، جب اس فکر کو لوگوں میں منتقل کرو گے، پھر تمہارے پارلیمنٹ کے ممبر بھٹو کا ظفر اللہ جمالی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، پارلیمانی رکن مجاہد ملت نیازی اور امام نورانی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، تمہارے پروفیسر نور بخش توکلیو الیاس ورنی کا رول پلے کرتے نظر آئیں گے، تمہارے وکیل محمد علی جناح کی صورت میں غازی علم الدین کی وکالت کرتے نظر آئیں گے، تمہارا نوجوان یورپین کوالیفائیڈ عامر عبد الرحمن چیمہ کے روپ میں نظر آئے گا، پھر تمہارا پولیس ملازم غازی ممتاز حسین قادری کے روپ میں نظر آئے گا، پھر تمہارا یورپین نیشنلٹی ہولڈر غازی تنویر حسین قادری کی صورت میں نظر آئے گا، پھر تمہارا مفکر و دانشور علامہ اقبال کی صورت میں نظر آئے گا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مسجد کا امام سید خلیل قادری کا روپ لے کر نظر آئے گا، پھر تمہارا جج ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری کے روپ میں نظر آئے گا، اور پھر تمہاری ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر محمد کے شریعت کو دین کو پڑھانے والا امیر المجاہدین امام عظیمت بطل حریت علامہ خادم حسین رضوی کی صورت میں نظر آئے گا۔ آج ہمیں اپنی نسلوں کو یہ باور کرانا ہے، میرا منبر کے وارث ہو، تمہارا دشمن منہ پھاڑے ہوئے کھڑا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے دست و گریبان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے لیے لڑنے والوں، آج محمد عربی کے غلام حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینے والے آپ سے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے امام نورانی کی آواز میرے کانوں میں محسوس ہو رہی ہے، غافل نہ ہو جانا، مجھے یوں لگتا ہے سید انور کاشمیری کی آواز دیوبند کو جگا رہی ہے، ثناء اللہ مرسری کی آواز اہل حدیثوں کو جگا رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے آج امت محمدی کو خواب غفلت سے جگا کر اور ضرور جگانا ہوگا۔ آج اسلام پر حملہ آور و قوتیں اس قدر بھیانک روپ لے کر آ چکی ہیں، ان کو کبھی آواز اذان کی چبھتی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت سے وہ پریشان ہوتے ہیں، کبھی کعبہ کی اور روضہ رسول کی زیارت ہو، غلاف کعبہ کا تبرک ہو، زمزم کی برکات ہو، مختلف ٹیکنالوجی اور سائنسی توجیہات کا سہارا لے کر 1500 سالہ عبادت پر حملہ آور ہو کر مختلف ہیلے بہانے تراش کر دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آؤ
ختم نبوت کا سہارا لے کر عالم کفر کو بتا دو کہ ہماری ماؤں نے ہمیں لڑنے کے انگریز پیدا نہیں کیے، ہمیں محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے پیدا کیا اور تربیت دی۔ عالم کفر کے منصوبوں کو سمجھو، یہ محراب و منبر کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا دشمن اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہے، یہودیت اس کو مسلسل پالش کر رہی ہے۔ تل ابیب قادیانیت کا مرکز ہے، دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، شیعوں، مختلف پارٹیوں سے وابستہ لوگوں، ان کی سازش کو سمجھ کر یکجا ہو کر عالم کفر کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جاؤ۔ کفر کی پریشانی یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کا غلبہ، محمد عربی کے دین کا غلبہ پوری کائنات پہ ہونے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب پینٹاگون ہوگا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوگا، وائٹ ہاؤس ہوگا، یا دلی کا لال قلعہ ہوگا، جو سب سے اونچا پرچم لہراتا نظر آئے گا وہ محمد کے دین کا ہوگا۔ اقبال نے ایک صدی قبل کہہ دیا تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے موجوں کی سیرابی۔ کفر کا یہ دبانے کا انداز اور دجال کے لیے راستے ہموار کرنے کا یہ پروگرام، مجھے یوں لگتا ہے اللہ کے فضل سے امت یکجا ہوگی۔ آپ اسلام کی پاور کو دیکھیے، آپ کے پڑوسی ملک میں جہاں ہر چیز کو گننا آسان ہے، مندروں میں پڑے ہوئے بتوں کو گننا مشکل ہے، اس ملک میں آپ کے ٹیپو سلطان کے شہر میں کھڑے ہو کر ایک نہتی بیٹی مسکان نامی اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگاتی ہے اور پورے عالم کفر کے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سنیوں، دیوبندیوں، وہابیوں، سنی شیعوں، جب تم حسین کے نوکر بن کے، صدیق و عمر کے دیوانے بن کے، عثمان و علی کے پروانے بن کے جب کٹھے کھڑے ہو جاؤ گے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ گے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، سیوزم الجمع ویولون الدبر کا مظاہرہ کرتا ہوا پھر کفر دم دبا کر بھاگتا نظر آئے گا، اور پھر پوری کائنات میں محمد کے دین کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ ہمیں اپنی نسل کو بتانا ہے، یہ یاد رکھنا، تمہارے کفر نے، تمہارے مقابل کفر نے مختلف روپ دھار رکھے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا سہارا جس چیز کا لے رہا ہے، جذبات و احساسات رکھنے والے عشاقان رسول، مختلف طبقات زندگی اور مکاتبہ فکر سے وابستہ روشن ضمیر لوگوں، کفر کے گماشتے ایک نئی چال چل کے آپ کی نسل کو یرغمال بنانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں ایک نیا دین، ایک نیا مذہب پرموٹ کیا جا رہا ہے، جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا مذہب انسانیت ہے۔ آج یہ آواز لنڈے کے انگریزوں سے بڑھتی ہوئی، ٹی وی ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے غیر ملکی ایجنٹوں پہ چلنے والے لفافہ اینکرز اس کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ میں معذرت سے کہوں گا، اس آواز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور بڑی شدت سے پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ قد و قامت بھی اونچی رکھتے ہیں، سیاسی و سماجی اعتبار سے
ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے، آپ ہماری آواز کو ان ایوانوں تک پہنچا کے لوگوں کو بتائیں انسانیت کا انڈیپینڈنٹلی کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت کے محسن مذہب کا نام اسلام ہے، انسانیت کے محافظ دین کا نام اسلام ہے۔ یہ خطرناک کھیل ہے جو ہمارے خلاف کھیلا جا رہا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں، اور ایسے لوگوں کو غیر ملکی فنڈنگ اور ان کو بڑا نام دے کر، ان کو بڑی خدمات کو سامسرا کر ایک روپ دیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا پوزیشن ہے؟ خطرناک کھیل یہ ہے، اسلام تو مرنے مرانے کا دین ہے، اسلام تو شدت ہے، اسلام تو فلاح ہے، اور اس کی آڑ میں 295 سی، اس کی آڑ میں ناموس رسالت، اس کی آڑ میں دشمنان دین کے لیے مختلف راہیں تلاش کرنا ہے۔ لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ایک تو کھیل یہ ہے جب بھی کوئی توہین رسالت ہو، اسلام کے خلاف سازش ہو، لوگ اکٹھے ہو کے فوراً کہتے ہیں وہ تو ذہنی مریض تھا، وہ تو ذہنی مریض تھا، وہ ذہنی مریض تھا تو اس نے باپ کو کیوں نہیں مارا، وہ ذہنی مریض تھا تو بہن پر حملہ آور کیوں نہیں ہوا، وہ ذہنی مریض تھا تو بیوی اور بیٹی اور بیٹے پر حملہ آور کیوں نہیں ہوا۔ یہ سارے ذہنی مریض اسلام پر ہی حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سارے ذہنی مریض ناموس رسالت کو ہی کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، پارٹیوں سے، سیاست سے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے عاشق رسول ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، پازیٹیو نیگیٹو، ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ ہم نے یہاں کیونکہ بڑے بڑے عاشق رسول دیکھے ہیں، کسی کو سورت اخلاص نہیں آئی، کوئی سورت کوثر نہ سنا سکا، اور کوئی عاشق رسول خاتم النبیین نہ پڑھ سکا، اور کوئی عاشق رسول کلمہ طیبہ نہ سنا سکا۔ لیکن میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں صرف روتے چیختے چلاتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عالم کفر آپ کے نبی پر حملہ آور ہوتا ہے تو تب آپ کی آواز تب کیوں جاتی ہے، تب فراز عزیز کیوں لگنے لگتا ہے؟ آج یورپ کے خلاف ایجنڈا ہے تو کاش کل کہا ہوتا کہ جو محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں گردنیں کٹتی ہیں، ختم نبوت کا راستہ مشکل ہے، 4 شیڈول لگتے ہیں، پاؤں سے زمین کھینچی جاتی ہے، ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، پابند سلاسل ہو کر، تھانوں و کچہریوں میں۔ ہمیں تو وہ دوست بھی یاد ہیں جنہوں نے ہمیں کڑیاں لگاتے ہوئے آنسو بہائے تھے، اور ہم ان کو بھی نہیں بھولے جنہوں نے ہماری داڑھی ریش پر، سنت رسول پر بوٹ رکھ کر ہم پہ تشدد کیا ہے۔ ہم بھولے نہیں ہیں، لیکن آؤ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ خوبصورت کارواں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا یہ کارواں، آؤ اس کی اگلی منزلوں تک لے چلے، سب کچھ بھول جائیں اور اکٹھے ہو کر حضور کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتائیں ہم سوئے نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے غلام کل بھی جاگ رہے تھے، آج بھی جاگ رہے گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہمیں شدت پسند نہ سمجھا جائے، ہمیں ملک مخالفوں میں شامل نہ کیا جائے، ہم اس ہر آواز کو سراتے ہیں، وہ جناب محترم چودھری پرویز الہی صاحب کی آواز ہو،
ختم نبوت و ناموس رسالت پہ ہم نے منبر رسول پہ بیٹھ کر اس آواز کو سراہا تھا. وہ آواز جناب ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کی ہو، ہم اس آواز کو سراہتے ہیں. وہ عمران خان نیازی صاحب کی وہ جنرل اسمبلی میں ختم نبوت ناموس رسالت اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے آواز ہو، ہم سراہتے ہیں. ہم ضدی نہیں ہیں. اگر کوئی نشاندہی کرے تو اس کو اپنا دشمن مت سمجھا کرو. جاہل مشیروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بند راستوں کی طرف جانے والوں، یہ قوم وہ ہے جن کے بڑوں نے یہ ملک بنایا ہے. بس تم میں اور ان میں فرق یہ ہے، تمہارے بچے باہر ہیں، ان کے بچے ادھر ہیں. تمہارے بڑے باہر ہیں، ان کے بڑوں کی قبریں ادھر ہیں. اس ملک کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے، اور اس پیار کو چیک کرنا چاہتے ہو تو آؤ. کشمیر کی رونے والی بیٹی کے لیے، فلسطین کی بہن کے لیے، برما و شام کے معصوم نہتے روتے ہوئے بچے کے لیے اگر ہمیں آواز دو گے تو اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مستانہ لگاتے یوں آگے بڑھیں گے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے دلی کے لال قلعے سے لے کر 80 لاکھ کشمیریوں کے دشمن، 20,000 مسلمانوں کے قاتل مودی کی ماں کے کوٹھے پر پاکستان کا پرچم بھی لہرائیں گے. ختم نبوت زندہ باد کے ساتھ ساتھ پاکستان پائندہ باد کا نعرہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے نبی کے پیارے غلاموں، سیاسی میدان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، محراب و منبر میں جھول نہیں ہوتی. میں مبارکباد اور سلوٹ پیش کرتا ہوں محراب و منبر کے ان وارثوں کو جو 50,000 غلامان رسول مختلف جیلوں اور تھانوں کی شوکتوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنے مشن پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہو. ہر ماں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسے نوجوانوں کو لوریاں دے کر تربیت دے جو سینہ تان کر کہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جو بات مجھ سے پیش کر علماء فرما رہے تھے اسی کا سہارا لے کر میں اختتام کی جانب بڑھوں گا. یہ بات ذہن نشین رکھنا، کسی کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کرتی ہے، کسی کو نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ اور علاقائی گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نوٹیفیکیشن آج بھی گنبد خضرا کے مکین خود جاری فرماتے ہیں. اقبال کہتے ہیں جب میں رویا اور اس کیفیت کو سامنے رکھا، کل ایک شوریدہ خواب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. یہ زائران حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں. ہمیں مغرب کی کہانیاں سنانے والوں، بطخ چلتی ہے تو روڈ بند ہو جاتے ہیں، وہاں مرغی چلتی ہے تو روڈ کلوز ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ تورا بورا کی غاروں میں انسانوں کا خون کس نے غرق کیا؟ مجھے بتاؤ شام کے بچوں کو بھیک مانگنے پر کس نے مجبور کیا؟ مجھے بتاؤ برما کے معصوم بچوں کو ٹکا کباب کی صورت میں کون بھون رہا تھا؟ مجھے بتاؤ فلسطین کی نہتی بیٹی پر دن دہاڑے ٹینک کون چڑھا رہا تھا؟ مجھے بتاؤ کشمیر میں کرفیو لگا کے ان کے حقوق کون سلب کر رہا تھا؟ ہمیں تو یہ بھی دکھ ہے کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یوکرین کی جنگ پہ آج پورا مغرب پریشان و مضطرب ہے. عراق میں یہ مغرب زدہ لوگ کیوں مر چکے تھے؟ یہ مغرب زدہ لوگ افغانستان میں نہتے لوگ جب غاروں میں غرق کیے جا رہے تھے، خون کی ندیاں بہ رہی تھی، تب خاموش کیوں تھے؟ کیا تمہارا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ جو محمد عربی کا کلمہ پڑھے تم اس کو انسانیت سے بھی نکال دیتے ہو.
ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارا جرم یہ تھا، تم نے کل بھی ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہا، آج بھی ہمیں بنیاد پرست کہا. اللہ کا شکر ہے کل بھی میری بنیاد محمد کا دین تھا، آج بھی میری بنیاد مصطفیٰ کا دین اور کلمہ طیبہ ہے. مجھے اس پہ ناز تھا، اس پہ فخر ہے. اور جس تہذیب کی جانب لنڈے کے انگریز ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، موم بتی آنٹی مافیا لے جانا چاہتا ہے، وہ یورپ پٹ چکا ہے. 11 سال کی بچی ناجائز بچے کی اپنے بھائی سے منہ کالا کر کے ماں بنتی ہے. یورپ اس پہ جشن مناتا ہے. لیکن میں بتاؤں محمد عربی کا دین یہ ہے. دیوبندی بھائیوں، وہابی بھائیوں، سنی بھائیوں، شیعہ دوستوں، اپنے بچوں کو یہ بتاؤ یہ مصطفیٰ کا دین ہے جو راستے میں چلتے ہوئے کانٹا ہٹاؤ تو جنت دیتا ہے. باپ کو مسکرا کے دیکھو تو حج عمرہ کا ثواب دیتا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت رکھ چکا ہے. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے میں یہ جنت کی ضمانت رکھتا ہے. یہ دین کی خصوصیات منتقل کرو لوگوں میں. مصطفیٰ کا دین. میں نے تو یورپ میں بھی ایک ہندو جج، ایک یہودی جج کو کہا تھا، میں نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جملہ مذاہب کی تہذیب کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک پلڑے میں میں محمد عربی، مجھ محمد عربی، میرے پیارے محمد عربی کے دین کی السلام علیکم رکھ دو، کہ جو آنے والے سے مسلک، قوم، علاقہ، تعلیم نہیں پوچھتا، اس کو سب سے پہلے سلامتی کی دعائیں دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کا دین ہے. لوگوں، آج یورپ جس تہذیب کی وجہ سے پٹتا جا رہا ہے، اولڈ ایج ہوم سسٹم ختم ہو جائے، وہاں انسان کی قدر کتے سے بھی گر چکی ہے، کیونکہ کتا بیڈ روم تک داخل ہو چکا ہے اور بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں. سال کے بعد مغرب کی تہذیب یہ ہے، سیلفی بنا کے پھولوں کا گلدستہ پکڑا کے سیلفی بنا کے آج مدر ڈے اور فادر ڈے قرار دو. میرے نبی کا دین جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ چکا ہے. باپ کی زیارت کو حج و عمرہ قرار دے چکا ہے. لیکن اس تصور کو کیسے اجاگر کریں گے؟ آج بڑی تکنیک سے محراب و منبر سے متنفر کیا جا رہا ہے. حالات بتاتے ہیں حضرت امام محمد مہدی کی جلوہ گری قریب قریب ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے پروگرام کیا ترتیب دیے جا چکے ہیں. یہ مولوی کون ہے؟ یہ ملا کون ہے؟ یہ خانقاہ نشین کون ہے؟ تو حضرت امام محمد مہدی مدینے کی کھجوریں بانٹنے نہیں آئیں گے، وہ زمزم شریف کی کپیاں لے کر ہمیں زمزم پلانے نہیں آئیں گے. امام محمد مہدی کے آتے ہوئے امت کا کیا تصور ہوگا؟ پہلے یہ تاریخ کو سامنے رکھو. جو گراؤنڈ دجال کی وجہ سے بنائی جا چکی ہے، جہاں محراب و منبر کو خاموش کیا گیا، میرے بزرگ قائد اکابر یہاں موجود ہے، پارلیمان، قدر و قیمت کو جاننے والے لوگ، آج محراب و منبر کی صدا کو کمزور کرنے کی جو منصوبہ بندی ہے، اس کے پیچھے پورا مغرب کھڑا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، جہاں محراب و منبر کو کمزور کیا گیا، انسانیت کے قاتل کو 20 کلو کی تلوار دی گئی. جہاں محراب و منبر کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا گیا، وہاں ٹرمپ جیسے انسان دشمن کو 25 میٹر کی کشتی سونے کی پیش کی گئی. جہاں محراب و منبر کو کنٹرول کیا گیا، وہاں دیکھا مندر تعمیر کیے گئے، یو اے ای میں بت رکھے گئے، عرب کی شہزادیاں مودی سے سیلفی بناتی نظر آ رہی تھی. محراب و منبر کمزور ہوا، اسرائیل کو فضائی راستے میسر آ گئے، اسرائیل کے سفارت خانے عرب میں قائم ہو گئے، نیوم نامی شہر دجال کا اڈا بن چکا. محراب و منبر کمزور تھا تو مودی کو سول ایوارڈ مل گیا. لیکن اللہ تیرا شکر ہے، اس پاکستان میں غیرت مند ماؤں کے پالے حلال کمائی کے زیر سایہ پلنے، غیرت و حمیت رکھنے والے، محراب و منبر کے نیچے بیٹھ کر حضور کا دین پڑھنے والے، وہ مر رہے تھے، وہ کچلے جا رہے تھے، کٹ رہے تھے، لیکن وہ دین دشمن گماشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ختم نبوت کا پیغام دے رہے تھے. اقبال کہتے ہیں گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب.
کفر دبانا چاہتا ہے، یہ آواز دب گئی تو پھر یاد رکھنا اسلام کو کمزور اور کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے گا۔ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، نیکی کو کمزور کر دیا گیا، گناہ طاقتور بن کر ابھر رہا ہے۔ خدا را جہاں جہاں بیٹھے ہو اپنا حق عبدیت، حق بندگی اور حق امتی ادا کرتے ہوئے اپنا رول پلے کرو۔ تاجروں، تمہارے بزنس، تجارت، دکانداروں، آپ کی دکانیں، شاپس، مارکیٹیں، ڈاکٹرز، آپ کا اخلاق، آپ کی تشخیص، پروفیسر، آپ کی تحقیق، جستجو، محراب و منبر کے وارث ہو، آپ کی تحقیق، غیرت ایمانی، پارلیمانی لیڈرز، آپ کا کردار جو لیڈر کے لیے ہوتا ہے، جو اپنے قائد کے لیے ہوتا ہے، ہمیں اس قدر محبت چاہت سے آپ کی بات کریں گے، وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ کی آواز سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کے لیے بڑھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم سب ایک پوائنٹ پر، ایک پیج پر، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آنے والی نسلوں کا رخ یقیناً چینج ہو چکا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر میڈیسن کمپنیوں سے در پردہ رابطے میں نہیں ہوگا، پھر پروفیسر خلاصے بیچنے والا نہیں ہوگا، پھر استاذ اپنے ٹائم کی قیمت کا احساس کرے گا، پھر لیڈر اپنی قوم کا احساس کرے گا، پھر محراب و منبر کا وارث سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے کردار ادا کرے گا، اور جب کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں ملالہ جیسے، ڈبو جیسے بدکار پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ختم نبوت کے چوکیدار پیدا ہوں گے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگودوں میں پہناتی ہے دریس کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر جاگنے، جاگ کر پہرا دینے اور کٹ مرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میری یہ خواہش ہوگی ایک بار پنڈال سے لے کر پیچھے تک سارے بزرگ کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس زور سے لگائے، تل ابیب میں یہود کی جھولی میں بیٹھنے والا ختم نبوت کا دشمن یہ جان لے، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، پیپلز پارٹی، نون، کاف، پی ٹی آئی، سارے آج ایک ہی آواز سے نعرہ لگا کے کفر کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ ایک آواز ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک